نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور 216 دو آیات ہیں، تو ان میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ کیا خرچ کریں۔ قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو تم نے خرچ کرنا ہے، من خیرن مال سے، فللوالدین پس وہ خرچ کرو والدین پر، والاقربین اور رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور غریبوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیرن اور جو کام بھی تم خیر کا کرو گے نا، فإن اللہ بہ علیم اس کا اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم میں ہے وہ جو خیر کا اور بھلائی کا کام بھی تم کرو۔ اگلی آیت ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وعسیٰ اور یہ ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم وہ اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو، وعسیٰ اور یہ بھی ممکن ہے، ان تحبوا شیئا کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، محبوب رکھو، وہو شر لکم اور اس میں تمہارے لیے شر برآمد ہو، تمہارے لیے وہ شر ثابت ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ اللہ کا اندازہ بالکل درست اور تمہارے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری آیت، تو دونوں کا الگ الگ مضمون ہے۔ پہلی آیت کا جو مضمون ہے وہ یسألونک ماذا ینفقون، سوال تو یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، لیکن جواب جو ہے وہ اس ماذا کا معنی متعین کرتا ہے، تو وہ ہے کیسے کہاں خرچ کریں۔ جو جواب ہے اس سے اس کا تعین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، سوال کیا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں سے مراد ہے کہاں خرچ کریں، جہاں جہاں خرچ کرنا ہے وہ قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب غور سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ قرآن مجید انسان کو کہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں کہاں خرچ کرنا ایک مذہبی فعل سمجھا جاتا ہے، اور یہاں جس میں قرآن حکم دیتا ہے کہ یہاں خرچ کرو، اس بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے، اور کس طرح سے بے اعتنائی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں اس حوالے سے۔ تو یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ تقابل آپ کریں گے، اور تقابل کے بعد پھر ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے جو قرآن مجید نے حکم دیا ہے، اور ادھر نہیں پڑھنا جس کا حکم قرآن مجید نے نہیں دیا، بلکہ ہمارے سماج نے یا ہمارے اہل مذاہب نے وہ چیزیں ہمارے لیے اہم بنا دی ہیں یا ان کو آگے کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں جو چیزیں ہیں ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ہمارا دور عروج ہے، ایک ہمارا دور زوال ہے۔ تو دور عروج میں ہم قرآن کی تعلیمات سے زیادہ قریب تھے، جتنا قرآن مجید کی تعلیمات سے قریب رہے اتنا ہم عروج پر رہے۔ تو لیکن جتنا ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، سماج تو قائم رہا، وہاں پہ تعلیمات بھی موجود رہیں اور اس پر عمل بھی رہا، لیکن وہ قرآن مجید سے ذرا دور ہو گئیں، تو پھر ہم عروج سے زوال میں آ گئے۔ اب ہم بالکل ہمارا دور زوال ہے، اس لیے ہم بہت ہی زیادہ دور ہیں قرآن مجید کی تعلیمات سے۔ تو لیکن سمجھتے ہم اپنے آپ کو یہی ہیں کہ ہم سچے اسلام کے سچے پیروکار ہیں، اور جو ہی ہمارے اندر رائج کسی چیز پر زد پڑتی ہے تو ہم اور ہمارے اہل مذہب یہی سمجھاتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ کوئی ایمان کو خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان بہت مضبوط چیز ہے، مستحکم چیز ہے، اور سب مومن جو ہے نا، جن پر ایمان، جن چیزوں پہ ایمان کے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان،
یہ ایمان ہے، اس پہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ اب آگے تشریحات ہیں، تو تشریحات میں پڑھنے سے ایک تشریح دوسری تشریح، خیر میں اب بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو ادھر ہی میں آتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہاں خرچ کرنے پر زور دیا ہے یا ترجیح قرار دیا ہے یا سوال کرنے کے جواب میں کہاں خرچ کرنے کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1 فلیل والدین ہے، نمبر 1 ہے کہ کہاں خرچ کریں، کہ اللہ نے فرمایا جو خرچ کرنا ہے نا نمبر 1 پہ والدین پہ خرچ کرو۔ اب والدین پہ خرچ کرنے کی نوبت کب آتی ہے یا موقع کب آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک وقت تو آتا ہے کہ جب آپ والدین سے لے رہے ہوتے ہیں، بچپن ہے نوجوانی ہے، جب اپنا فیوچر بنا رہے ہیں، آج کے دور میں ایجوکیشن لے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو والدین خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو والدین کما رہے ہیں اور باقی بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کمزور ہیں مالی طور پہ تو پھر اولادیں خود ہی والدین کی ہیلپ کرتی ہیں، یا چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر وہ پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی میں ان کی مدد کرتی ہیں، یعنی ان کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر بزنس وغیرہ میں ہیں تو ان کو اس طرح سے گویا یہ معاملہ مل جل کے چلتا ہے۔ اگرچہ اولاد پر اخراجات کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم جس سماج میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے، اولاد ساری کی ساری اب تو خیر اس کی چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں اور سروسز کے مواقع پیدا ہونے کی وجہ سے اولادیں مختلف جگہوں پہ چلی جاتی ہیں جابز کے سلسلے میں، وہیں پہ پھر وہ قیام کر لیتی ہیں، وہیں پہ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، تو پیچھے والدین کی تھوڑی بہت ہی ہیلپ ہوتی ہے، باقی وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہم کیا کریں۔ تو یہ صورت ہے والدین تو کب ضرورت پڑتی ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کو کب ضرورت پڑتی ہے، جب وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو اس وقت پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کا بوجھ اٹھائیں، جس طرح اولاد کا بوجھ والدین نے اٹھایا ان کے بچپن میں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اف تک نہ کہو، والدین کو اف تک نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے والدین بوڑھے ہوں، ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک، اس نے اور وہ ان کو بڑھاپے کے عالم میں پائے تو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت پکی نہ کر لے، اس پر ہلاکت ہو۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے اور تعلیم القرآن ہے کہ والدین پہ خرچ کرو، یعنی کب خرچ کرو؟ ویسے تو جب وہ کما رہے ہیں تب اگر انہیں ضرورت ہے تب بھی، لیکن اصل موقع اس وقت آتا ہے کہ جب وہ کمانے کے قابل نہ رہیں اور ڈیپینڈنٹ ہو جائیں پورے کے پورے اپنی اولاد پر، تو پھر اولاد پر لازم ہے والدین پہ خرچ کریں۔ اچھا، یہ مطلب جو خرچ ہے والدین پہ یہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اولادیں خرچ کرتی ہیں والدین پہ۔ نہایت بد نصیب ہوتے ہیں وہ اولادیں جو اپنے والدین کو بے چارگی اور قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے اولاد کے لیے، تو جان بوجھ کر چھوڑ دینا ایک مجبوریاں ہیں، مجبوریاں اپنی جگہ پہ وہاں پہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اچھا خرچ کرنے کے حوالے سے اب یہ تفصیل تو ساری بیان نہیں کی جا سکتی، میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں، اور وہ موازنہ بھی کرنا ہے۔ تو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، یعنی کس چیز کو مذہبی قرار دیتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والاقربین، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور رشتہ داروں میں بہن بھائی آتے ہیں، بہن بھائی کے بعد آگے چاچے آ گئے، پھوپھیاں آ گئی ہیں، خالہ آ گئیں، مامے آ گئے، ہے نا، یہ رشتہ دار ہیں۔ تو ان پر خرچ کرنا یہ ہے کہ جی کہاں خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو والدین کے بعد۔ تو لیکن ہمارے ہاں کا جو ایک کلچر پیدا ہو گیا ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک حسد اور ان کے ساتھ مقابلہ بازی اور ان کے ساتھ اس نوعیت کا ایک تعلق بن گیا ہے خامخواہ کا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان پہ خرچ کرو، ہاں جی، ویسے تو سارے کماتے ہیں کھاتے ہیں، اور بعض یعنی خرچ کہاں پہ، یعنی جو کماتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ گرے پڑے ہیں، پیچھے ہیں زندگی کی دوڑ میں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کرو۔
تو یہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی اپنوں ہی پہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی قرار دے رہا ہے۔ تو لیکن ہم نے ایویں لڑائیاں اپنا پیدا کی ہوئی ہیں، یہ ٹیڑھ ہے نا، یہاں پہ ہم قرآن مجید کی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ہم رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یا ان کی برائی سوچتے ہیں، ان کی ترقی پہ جلتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ غیر اسلام ہے، خلاف قرآن ہے۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے آگے بڑھاؤ رشتہ داروں پہ۔ دوسرے نمبر پہ والدین کے بعد رشتہ دار آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ معاشرے کے یتیم، یعنی وہ بھی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، کمانے والا اٹھ گیا ہے، اور اس نے اب ویسے تو اللہ نے سنبھالنا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے سنبھالنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاشرے کے ذمہ کرتا ہے کہ معاشرہ اپنے یتیموں کو سنبھالے اور ان پر خرچ کرے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرے، اور انہیں محرومی کا احساس کم سے کم ہونے دے۔ باپ تو نہیں مل سکتا، لیکن کم از کم اگر ان کی زندگی آسان ہو جائے گی تو وہ محرومی میں نہیں پلیں گے۔ تو یتیموں پہ خرچ کریں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ غریبوں پہ خرچ کریں۔ یہ چاہے وہ بڑے ہیں لیکن ان کی کمائی پوری نہیں پڑتی، وہ ضروریات پوری کرنے سے محروم ہیں، زندگی کی ضروریات، وہ پیچھے رہ گئے ہیں زمانے کی دوڑ سے، تو وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، روزگار نہیں ہے ان کا، تو ان پر خرچ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ خال ویسے تو معاشرے کا جو رخ ہو نا وہ دیکھنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہمارے ہاں ایک اعلیٰ قدر کے طور پہ رائج ہے۔ جی، رشتہ داروں اور والدین پہ تو اولادیں خرچ کرتی ہیں، رشتہ داروں پہ رشتہ دار خرچ کرتے ہیں، لیکن یتیموں پر خرچ کرنا یہ مطلب پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض بد نصیب یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ معاشرے کا وہ حصہ، وہ افراد یعنی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو کمزور ہیں، جو تنہا رہ گئے ہیں، یہ لغوی معنی اس کا، تو اس لیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی ان کا مال ہڑپ کرنے میں بھی کوئی بعض لوگ، سارے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو یعنی معاشرے میں روکنے والا وہ موجود ہو، ادارہ، ہاں جی، حکومت کی طرف سے روک لگائے اور کمزور کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ اور اگلی بات جو کہی ہے غریبوں پر خرچ کرنا، ہاں جی، غریب جو ہیں وہ بھی اس لائق ہیں، تو یہ یا غریبوں، اچھا یہ میں فرق واضح کر دوں کہ یہ جو بھکاری ہیں نا، غریب بن کے ہر وقت آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی، اسلام کہتا ہے کہ خودداری پیدا کرتا ہے اور اپنے محنت پر انحصار پیدا کرتا ہے، دوسروں کی کمائی کی طرف دیکھنے سے منع کرتا ہے۔ یعنی یہ خودداری جو ہے، عزت نفس، یہ چیزیں ہیں جو اپنے کمائی پر انحصار ہیں۔ تو یہ بھکاری جو ہیں یہ تو انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، تو پیشہ ور بھکاری جو ہیں ان پہ تو اسلامی حکومت میں پابندی ہونی چاہیے، یعنی وہ نہ اس قسم کی حرکت کرنے پائیں۔ اگلی بات ہے ابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرنا، مسافروں کی سہولت پہ خرچ کرنا۔ تو مسافر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دیار غیر میں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان نوازی یہ مسلمانوں کی پہچان بھی ہے، اسلام کی تعلیم بھی ہے، اور دور جاہلیت میں مکے کے اندر مہمان نواز کے طور پر وہ لوگ معروف تھے، عرب بلکہ سارے کے سارے مہمان نوازی میں وہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی دور جاہلیت میں بھی۔ تو دور اسلام میں تو پھر اس کے اندر ایمان بھی شامل ہو گیا اور اللہ کا فرمان بھی شامل ہو گیا۔ تو مہمان نوازی اور مسافر کی خدمت کرنا اور اس کے لیے سہولیات مہیا کرنا، اس پہ خرچ کرو۔ اور اجتماعی طور پہ مسافروں کے لیے جو ہے نا، اب موجودہ گورنمنٹ نے پناہ گاہیں جو بنا دی ہیں، بڑا اچھا کیا ہے جی۔ ہر ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ کے ساتھ لوگوں کے ٹھہرنے کا، کھانے کا ایک اچھا انتظام ہے جی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کا خیال رکھتی ہے
اس پہ خرچ کوئی اتنا بڑا نہیں آیا، بعض نجی تنظیموں نے اس کے انتظامات سنبھال لیے ہیں، لیکن ایک ڈائریکشن دی گئی ہے تو لوگ اس پہ چل پڑے ہیں جی۔ تو یہ اس نوعیت کا، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ مسافروں کے ساتھ یہ ہوٹلوں وغیرہ میں جی بعض تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوٹ مار انہوں نے مچائی ہوئی ہوتی ہے، 2 نمبر کام شروع کیا ہوا ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یہ الٹ ہے، جو قرآن مجید ہے نا اس کی تعلیم کے الٹ ہے۔ اب یہ تو ہے جی قرآن مجید میں جہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے آپ اس کا تعین کریں۔ آپ یہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرنا ہے، انسانوں پر خرچ کرنا ہے، ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں خرچ کہاں ہوتا ہے جی؟ مسجدیں ان کے مینار بنانے پہ، ان کے گنبد بنانے پہ، ان کی آرائشیں کرنے پہ، مزاروں کی تزئین و آرائش پہ، اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر جناب جلوس ہیں جی، مذہبی جلوس، ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مذہبی شخصیات ہیں، ان کو نذرانوں کی طور پہ ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی ایک بھی چیز کا ذکر یہاں قرآن مجید نے نہیں کیا، یعنی بلکہ انسانوں پہ خرچ کرنا ہے، انسانوں کو اوپر اٹھانا ہے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ دین وہ ہے جس کو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ دین جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ ہے جن کو ہمارے اہل مذہب نے پیش کیا ہے بنا کے آپ کے سامنے، اور عوام کو ترغیبیں دے دے کر، چیزیں سنا کر ساری توجہ ادھر لگا دی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ سرسری سے گزر جائیں گے، ذکر ضرور کریں گے لیکن سرسری گزر جائیں گے۔ میں نے اس پہ ذرا یہ پڑاؤ کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمارے سماج کا، معاشرے کا یا اہل مذہب کا رخ کس طرف ہے۔ ہاں جی، انہوں نے اپنے کو معیارات بنائے ہوئے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ دلیلیں بھی لی ہوئی ہیں، ہاں جی، مذہب ہی سے دلائل بھی لیے ہوئے ہیں، اور سارے کا ساری توجہ ادھر منتقل کی ہوئی ہے، انسانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ کہ اللہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اور وہ اگرچہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی یہ جد و جہد کا راستہ ہے نا، ایک جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالمال، اور آخر میں آتا ہے جہاد بالسیف۔ ہاں جی، دعوت ہے، دعوت کے بعد تربیت ہے، تربیت کے بعد تنظیم ہے، تنظیم کے بعد پھر جد و جہد ہے۔ تو یہ یعنی جہاد جو یعنی قتال جو ہے نا، یہ اسلامی حکومت کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ آپ پر قتال فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اپنی جماعت بنا لوں قتال کے لیے، دوسرا بھی بنا لے، تیسرا بھی بنا لے، اور اپنے مرضی کا میدان منتخب کر لیں اور لڑتے پھریں کہ جی قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو قرآن میں یہ جماعت کو حکم دیا ہے، اور امام کے انڈر اور خلیفۃ المسلمین کے انڈر وہ جہاد ہوگا، اور آج کے دور میں اس کے لیے فوجیں ہیں جی، فوج بحریہ ہے، بری فوج ہے، فضائی فوج ہے، اور بجٹ کا بہت بڑا حصہ اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اور اندرون ملک قانون نافذ کرنے کے لیے، عمل درآمد کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، عام لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس ہے، یعنی یہ حفاظت کے لیے ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس کا کردار بالکل الٹ ہے، لیکن بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جی اس دور میں عہد نبوی میں بس وہ سارے ہی لڑنے والے ہوتے تھے، ایک نفیر عام ہوتی تھی، تو حضور منتخب کر کے اپنی فوج تیار کر کے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس وقت یہ تھا، لیکن یعنی اعلان کدھر سے ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ تو اعلان حکومت کی طرف سے ہوگا، اور جہاد فرض ہے، قتال بھی فرض ہے، لیکن آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں، جی ممکن ہے ابھی آپ کے حق میں فائدہ نکل آئے نتیجہ، اور ابھی نہیں، جب آپ فیصلہ کریں تو آپ کے حق کے خلاف چلا جائے۔ تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، اور اللہ نے جو احکام دیے وہ اللہ کی طرف سے تھے، اس لیے ان کو ماننا ضروری تھا، اور اسی میں خیر تھی اور بھلائی تھی۔ اب براہ راست اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ رہا، اب قرآن آ گیا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے، اور کوئی وحی اب نہیں آنی۔ تو اس قرآن کی ہدایات کو ہی ہم نے اپنے لیے رہنما بنانا ہے۔ تو آپ جو فیصلہ کرے گی ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی، افواج پاکستان کریں گی،
اور حکومت کی طرف سے اس کا اعلان ہوگا اور اس کے تحت جہاد ہوگا اور قتال ہوگا، یعنی لڑائی اور جنگ یہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، افراد نے نہیں، تنظیموں نے نہیں، اور مختلف گروہوں اور حزبوں نے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔